محسن خاموش بیٹھا رہا۔ میرے اور اس کے خیالات، وسوسے اور اندیشے ایک تھے، جن کی بازگشت ہمارے کان ہر سمت سے سن رہے تھے۔ اس خط کا کیا ہوا سکندر، جو فومانچو ہمیں دینا چاہتا تھا؟ اس نے بالآخر کہا۔ وہ لے گیا، میں نے کہا۔ اس نے مجھے خط دکھایا تھا، اور فومانچو، اس غریب منشی کا ہاتھ، صرف ہاتھ، اگر وہ میرے ہاتھ آ جاتا تو میں اسے قتل کر دیتا۔ 10 منٹ بعد ہم نے مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا۔ 3 دشمنوں میں سے ایک نہر میں ڈوب گیا تھا یا تیر کر نکل گیا تھا، دوسرا مغل پورے کی جانب فرار ہوا تھا، اور تیسرا ابھی تک کنارے پر بے ہوش پڑا تھا۔ میرے شانے پر گہری خراش آئی تھی، جس میں سے اب بھی لہو رس رہا تھا اور میرے کپڑوں کو تر کر رہا تھا۔ محسن کو بھی جو چوٹیں آئی تھیں اور اس کا ایک بازو بیکار ہو رہا تھا، بالکل اسی طرح جیسے میرا ایک پاؤں بیکار ہو گیا تھا۔ ہمارے کپڑے بھیگے ہوئے تھے، اور اس حالت میں ہم سڑک تک چل کے جاتے تو یقیناً پکڑے جاتے۔ کوئی گشت کرنے والا سپاہی یا چوکیدار ہماری حالت دیکھ کر ہمیں سیدھا تھانے لے جاتا۔ ہمارا کسی رکشہ میں بیٹھ کے ایمبیسڈر ہوٹل جانا بھی ناممکن تھا۔ رکشہ بھی ہمیں علامہ اقبال روڈ پر پل تک پہنچے بغیر نہیں مل سکتا تھا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ میرے پاس رابعہ کا کارڈ ہے، اسے فون کرنا ممکن ہوتا تو کوئی مسئلہ نہ تھا، مگر اس وقت قرب و جوار میں فون کہیں نہیں تھا۔ میں کچھ دیر سوچتا رہا، پھر میں نے محکمہ نہر کے دفتروں کو دیکھا، جن کے دروازے بند پڑے تھے اور برآمدوں میں بلب جل رہے تھے۔ محسن، میں نے کہا، ان دفتروں کا کوئی چوکیدار ضرور ہوگا، اور اس کے پاس کمروں کی چابی ہوگی۔ کسی افسر کے کمرے میں ٹیلی فون بھی ہوگا۔ میں چل نہیں سکتا، تو ہمت کر اور کسی چوکیدار کو دیکھ، وہ کسی برآمدے میں پڑا سو رہا ہوگا، اسے 50 روپے یا 100 روپے دے اور کسی افسر کا کمرہ کھلوا۔ میرے بریف کیس میں رابعہ کا کارڈ ہے، اسے فون کر دے، آدھے گھنٹے تک گھنٹی بجنے دینا، کوئی تو اٹھے گا۔ اگر رابعہ خود آئے تو اس کو بتا دینا کہ ہم کہاں ہیں، ورنہ اسے بلوا لینا، کہنا زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، وہ کار لے کر آ جائے گی اور ہمیں لے جائے گی۔ اس کے سوا ہمارے یہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں۔ محسن نے بریف کیس کھولا، لیکن اندھیرے میں ایک کارڈ کو تلاش کرنا مشکل تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ بریف کیس ساتھ لے جائے اور برآمدے کی روشنی میں اطمینان سے کارڈ تلاش کر لے۔ اس نے سر ہلایا اور بریف کیس بند کر کے چل پڑا۔ میں اس سے 100 گز دور نہر کے دفتر کی جانب بڑھتے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ جب رابعہ آئے گی تو ہم اسے کیا بتائیں گے، اپنی اس حالت کا کیا سبب بیان کریں گے؟ کیا اسے تمام واقعات سے باخبر رکھنا دانشمندی ہوگی؟ کہتے ہیں ڈاکٹر سے اور وکیل سے بات چھپائی جائے تو کیس بگڑ جاتا ہے۔ رابعہ خاموش رہنے پر رضامند نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ وہ پولیس کو فون کرے گی کہ فلاں جگہ مقبرے میں ایک لاش پڑی ہے، فلاں جگہ دیکھو شاید نہر میں ایک آدمی ڈوبا ہوا ملے، وہیں کنارے پر تیسرا آدمی بے ہوش پڑا ہوگا۔ پھر پولیس آئے گی، تفتیش شروع ہوگی، اور ہم کیا بتائیں گے کہ ہم اس میں کیسے ملوث ہوئے؟ شیروانی صاحب تو بعد میں پوچھیں گے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی تھی۔ پہلے پولیس سوال کرے گی کہ ہمیں کیوں نہیں بتایا۔ اگلا مرحلہ سلامت شاہ کی لاش کے بارے میں انکشاف کا ہوگا۔ مجھے تسلیم کرنا پڑے گا کہ میں اس گھر میں کودا تھا، اور محبت خان گواہی دے گا۔ پھر اس خط کا کیا بنے گا جو کل کی ڈاک سے آنے والا ہے؟ میں نے محسوس کیا کہ سوالات کی بھرمار سے میرا دماغ معوف ہونے لگا ہے۔ میں نے اٹھ کر اس شخص کو دیکھا جو میری لات لگنے سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ وہ ابھی تک بے حس و حرکت پڑا تھا۔ میں نے جھک کر اس کی نبض دیکھی۔ اس کی نبض ساکت تھی، اس کے دل کی دھڑکن بھی خاموش تھی، اس کی سانس کی آمد و رفت بھی بند تھی۔ دنیا میری نظروں کے سامنے یوں گھومنے لگی جیسے میں چکر کھانے والے ہنڈولے میں بیٹھا ہوں۔ پھر میں نے اپنی حالت پر قابو پایا اور لنگڑاتا ہوا اس جگہ سے دور بھاگنے لگا جہاں میرے ہاتھوں مارے جانے والے کی لاش پڑی تھی۔ ایک قتل کا الزام مجھ پر پہلے ہی تھا، یہ دوسرا قتل میں نے واقعی کیا تھا۔ اپنے دفاع میں کیا جانے والا قتل بھی تو قتل ہی ہوتا ہے، صفائی تو بعد میں پیش ہوگی۔ پہلے تو میری ضمانت منسوخ ہو جائے گی اور میں پھر جیل میں بند ہو جاؤں گا۔ محسن مجھے راستے میں ملا۔ وہ آ رہی ہے، محسن نے مجھے مطلع کیا۔ چوکیدار نے 100 روپے لیے ہیں، تو نے اسے تفصیلات تو نہیں بتائی ہیں؟ میں نے کہا۔ محسن نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے صرف یہ کہا تھا کہ بدماشوں سے مقابلے میں ہم زخمی ہو گئے ہیں، محسن بولا۔ ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کچھ بتانا بھی نہیں ہے، میں نے کہا۔ وہ شخص جو نہر کے کنارے پڑا تھا نا، وہ مر گیا ہے۔ یہ تو بہت برا ہوا یار، محسن نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا۔ اگر وہ نہر میں گرنے والا بھی ڈوب گیا ہوگا تو یہ دونوں قتل ہماری فرد جرم میں شامل ہو جائیں گے۔ ہماری نہیں، صرف میری، میں نے کہا۔ ان دونوں کی موت کا سبب میں ہوں۔ فضول باتیں مت کر، محسن نے کہا۔ حملہ ہم دونوں پر ہوا تھا، ہم نے اپنا دفاع کیا۔ جنگ میں دشمن کی جان لینے میں قانون کے خوف سے
تعامل کرنے کا مطلب ہے خودکشی۔ جیسے تو نے میرے دشمن کو مار کے میری جان بچائی، ایسے یہ بھی ممکن تھا کہ مجھے موقع ملتا تو میں تجھ پر دشمن کو غالب پاتا تو اس کو مار دیتا، یا انہیں موقع ملتا تو صورتحال اس کے برعکس ہوتی اور اس وقت ہم دونوں کی لاشیں یہاں پڑی ہوتی۔ ہمارے دشمن ایک تھے، ان کے خلاف ہماری جنگ بھی ایک تھی۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچ جانے والا بے گناہ ٹھہرے اور بچانے والا مجرم بن جائے؟ تیری دلیل مان لی جائے تب بھی دفاع میں قتل کرنے پر قانون کی رعایت حالات کی شہادت پر ملتی ہے۔ میں نے کہا، یہ کیسے ثابت ہوگا کہ ہم پر حملہ کیا گیا تھا اور دفاع کے دوران وہ مارے گئے؟ کون گواہ ہوگا اس بات کا؟ اور اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے کہ ہم یہاں سے سیدھے تھانے جائیں، تمام واقعات بیان کریں اور خود کو قانون کے حوالے کر دیں۔ اس کے بعد قانونی کارروائی کا سلسلہ شروع ہوگا، اور پولیس کا ہی نہیں، پریس اور پبلک کا رد عمل کیا ہوگا۔ میر شرافت علی کی مبینہ قاتل نے ضمانت پر رہا ہونے کے چند گھنٹے بعد 2 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس بار میری ضمانت نہیں ہو سکے گی محسن۔ اس کے بعد مقدمے کی سماعت کے دوران میرا سابقہ ریکارڈ سب کے سامنے رکھا جائے گا۔ میری وجہ سے لندن میں ایک ڈانسر قتل ہوئی اور میں ایک گواہ کی معتبر شہادت پر بچ گیا۔ مجھ پر ہاسٹل کے کمرے میں بم رکھنے کا الزام ناکافی ثبوت کی بنا پر ثابت نہ ہو سکا۔ مجھے لندن سے ڈی پورٹ کیا گیا اور لاہور پہنچتے ہی میں نے میر شرافت علی کے گھر میں گھس کر مار پیٹ کے بعد اسے قتل کر دیا۔ انصاف کرنے والے مجھے ٹیڑھی نظر سے نہیں دیکھیں گے۔ لوگ کہتے ہیں جہاں سے دھواں اٹھتا ہے وہاں آگ تو ہوتی ہی ہے۔ آخر میرے ساتھ پے در پے یہ واقعات کیوں پیش آئے؟ کیا ان سے میری معصومیت کی دلیل ملتی ہے؟ شریف آدمی تو بلا وجہ ایسے معاملات میں ملوث نہیں ہوتے۔ پھر اب کیا کریں؟ محسن نے کہا، رابعہ کو کچھ نہ بتانا بھی مشکل ہے اور بتانا بھی۔ میرے ذہن میں نجات کی ایک ترکیب ہے۔ میں نے کہا، ہم اس دوسرے شخص کو بھی نہر میں ڈال دیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ محسن نے کہا، لاشیں تو پولیس کو کل ایک ساتھ مل جائیں گی، یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ قتل ایک ہی وقت میں ہوئے۔ ہاں، مگر کسی نے قتل ہوتے تو نہیں دیکھا۔ میں نے کہا، کسی نے ہمیں لڑتے ہوئے تو کیا، آج سے پہلے کبھی ان کے ساتھ تک نہیں دیکھا۔ اگر ان کے جسم پر ہمارے فنگر پرنٹ وغیرہ ہوں گے تو پانی میں مٹ جائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ کسی خنجر پر ہمارے فنگر پرنٹ نہیں ہیں۔ ایک خنجر نہر کے کنارے پڑا ملے گا تو اس پر انہی میں سے ایک کے فنگر پرنٹ ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ ان میں سے کوئی خنجر کے یا گولی کے زخم سے ہلاک نہیں ہوا۔ ایک مار پیٹ کے دوران نہر میں جا گرا اور دوسرا غالباً سر کی اندرونی چوٹ سے مرا۔ پوسٹ مارٹم میں یہی بات سامنے آئی کہ دونوں کے جسم پر مار پیٹ کے نشانات پائے گئے۔ غالباً ان کا آپس میں کسی بات پر جھگڑا ہوا جس میں ایک نے خنجر بھی نکالا، مگر اس کے حریف نے وار کامیاب نہ ہونے دیا اور کلائی کی ہڈی توڑ دی۔ پھر ان میں سے ایک پانی میں جا گرا اور شاید دوسرا سر کی چوٹ سے بے ہوش ہوا، اور کیونکہ وہ کنارے پر تھا اس لیے مرا تو نہر میں گر گیا۔ نہ ان کے پاس ہماری کوئی چیز تھی اور نہ جائے واردات پر ہماری موجودگی ثابت ہوتی ہے۔ پولیس جو نتیجہ چاہے اخذ کرے۔ جس شخص کے پاس فومانچو کا خط تھا وہ تو خط لے کر بھاگ گیا ہے اور ظاہر ہے ہمارے خلاف رپورٹ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے وہ سامنے آنے پر مجبور ہوگا اور یہ معاملات اس کے گلے پڑ جائیں گے۔ کل صبح 3 لرزہ خیز قتل ہونے کی خبر خاصی سنسنی پھیلائے گی، اور اگر سلامت شاہ کی لاش بھی مل گئی تو 4 قتل۔ میرا خیال ہے پہلے یہی 2 لاشیں نہر سے ملیں گی۔ میں نے کہا، فومانچو کی لاش شاید کل نہ ملے یا دیر سے ملے تو خبر شاید کل نہ آ سکے۔ یہی صورتحال سلامت شاہ کی ہے۔ ہو سکتا ہے کل پرسوں تک کسی کو تعفن کا احساس نہ ہو۔ لاش صندوق میں بند ہے اور کوٹھیاں ایک دوسرے سے بہت دور ہیں۔ ان چاروں کے درمیان پولیس کوئی تعلق قائم نہ کر سکے گی۔ یہ تو ٹھیک ہے، محسن نے سوچ کر کہا، تو چلیں پھر اسے ٹھکانے لگا دیں، رابعہ آتی ہی ہوگی۔ ہم دونوں واپس ہوئے۔ چند قدم کے فاصلے پر وہ شخص ابھی تک جھاڑیوں کے پیچھے اوندا پڑا تھا۔ ہم نے اسے اٹھا کے نہر میں پھینکا اور وہ لکڑی کے لٹھے کی طرح پانی میں گرا۔ ہم نے اپنی پوری قوت صرف کر دی تھی، چنانچہ وہ کنارے سے کچھ دور ہو گیا تھا اور اب نہر کے خاموش بہتے پانی کے رحم و کرم پر تھا، جو دوسری لاش کو بہا کر آگے لے جا چکا تھا۔ واپس ہونے سے پہلے میں نے خنجر تلاش کیا اور اسے بھی نہر میں پھینک دیا۔ رابعہ کو اب صرف یہ بتانا ہے کہ حملہ آور ہمیں لوٹنا چاہتے تھے مگر کامیاب نہ ہو سکے اور ہم نے مقابلہ کیا تو بھاگ گئے۔ میں نے کہا، اور پرسوں صبح کے اخبار میں وہ دیکھے گی کہ 2 لاشیں وہیں سے دستیاب ہوئی ہیں جہاں سے وہ ہمیں لے گئی تھی، تو کیا اسے یہ خیال نہیں آئے گا کہ دونوں مقتول وہی ہیں جو ہمیں لوٹنا چاہتے تھے؟ محسن نے کہا، اسے شک نہیں ہوگا کہ ہم نے جھوٹ بولا تھا۔
اور ڈاکو فرار نہیں ہو سکے تھے بلکہ ہمارے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ پہلی بات تو یہ کہ اب دونوں لاشیں ایک جگہ نہیں رہیں گی، آدھے پونے گھنٹے کے فرض سے آگے پیچھے بہتی جا رہی ہیں۔ صبح کو اجالا پھیلنے تک لاشیں اس آباد علاقے سے گزر کے چھاؤنی کی طرف جانے والی نہر میں 1-2 میل ضرور جا چکی ہوں گی اور دریافت ہونے تک نہ جانے کہاں ہوگی۔ یہاں ہر شخص اتنا فرض شناس اور قانون پرست شہری نہیں ہے کہ لاشوں کو دیکھتے ہی سیدھا پولیس اسٹیشن جا کے رپورٹ کرے۔ زیادہ تر لوگ دہشت زدہ ہو کے بھاگ لیں گے اور خواہ مخواہ پولیس کے چکر میں پڑنے سے گریز کریں گے۔ بالآخر لاشیں مال روڈ کے پل کے جنگلے میں اڑ جائیں گی اور وہاں مجمع اکٹھا ہوگا تو کوئی پولیس کو بھی بلا لے گا۔ پولیس سے یہ توقع مت رکھ کہ وہ نہر کے ساتھ ساتھ کئی میل واپس آ کے 1-1 انچ کا علاقہ اس امید میں چھان مارے گی کہ کہیں جدوجہد کا کوئی سراغ ملے۔ لہو کے داغ یا شکستہ جھاڑیاں اور روندی ہوئی زمین دکھائی دے تو وہ اصل جائے واردات کا تعین کر لے گی۔ نہر میلوں لمبی ہے اور دونوں کنارے ملا کر سینکڑوں میل کا علاقہ خودبین سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ میرا خیال ہے اس سے آگے جانا ٹھیک نہیں، محسن نے رکتے ہوئے کہا۔ نہر کا پل اب مشکل سے 100 گز دور رہ گیا تھا۔ رابعہ ادھر آئے گی تو کار کی ہیڈ لائٹس میں ہمیں دیکھ لے گی۔ مجھے تو فومانچو کی موت کا افسوس ہے، میں نے رکتے ہوئے کہا۔ آخر وہ دشمنوں کے ہتھے کیسے چڑھ گیا؟ انہوں نے یقیناً عدالت سے ہمارا تعاقب کیا ہوگا، محسن بولا، یہ دیکھنے کے لیے کہ ضمانت پر رہائی کے بعد ہم کدھر جاتے ہیں۔ ہم رابعہ کی کار میں تھے، شاید فومانچو ٹیکسی میں ہمارے پیچھے تھا اور وہ فومانچو کے پیچھے۔ انہوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ فومانچو نے ہمیں کوئی پیغام دیا ہے اور وہ اسے پکڑ کے لے گئے ہوں گے۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو ہماری لاشیں بھی وہیں پر ملتیں۔ وہ دیا انہوں نے اسی لیے روشن کیا ہوگا کہ ہم اس ویرانے میں لے جا کر اذیت دیں، ہم سے پوچھیں کہ ہم کیا کچھ جانتے ہیں اور پھر قتل کر کے چھوڑ جائیں۔ اس دیے کی روشنی باہر سڑک پر سے گزرنے والا کوئی شخص دیکھ ہی نہیں سکتا تھا۔ ہماری فریاد و فغاں کسی کے کانوں تک کہاں پہنچتی؟ معلوم نہیں فومانچو مرحوم کس کا منشی تھا، محسن نے کہا۔ اگر یہ بات معلوم ہو جائے تو کچھ پیش رفت ہو سکتی ہے۔ اسی وقت گڑی شاہو کی طرف سے ایک کار نمودار ہوئی جو اس سے پہلے نظر آنے والی اکا دکا کاروں کی طرح دھرم پورے کی طرف جانے کے بجائے نہر کا پل عبور کرتے ہی بائیں جانب مڑ گئی اور میں نے پل پر لگی اسٹریٹ لائٹ کے اجالے میں رابعہ کی سرخ فاکس ویگن کو پہچان لیا۔ ہم دونوں نے کار کے قریب آتے ہی سڑک کے وسط میں آ کے ہاتھ کا اشارہ دیا اور کار ہمارے پاس آ کے رک گئی۔ رابعہ سوتے سے اٹھ کر آئی تھی، چنانچہ اس کی آنکھوں میں نیند کا اثر باقی تھا۔ سیٹ کیے ہوئے بالوں کو برش کیے بغیر وہ سادہ سوتی شلوار قمیض میں چپل پہن کے نکل آئی تھی۔ کار کو 50-55 سال کا ایک بوڑھا شوفر چلا رہا تھا۔ تم تو زخمی ہو، بہت زیادہ چوٹیں آئی ہیں کیا؟ وہ ترتے ہی بولی۔ پھر اس نے ہمارے بھیگے ہوئے کپڑوں کا جائزہ لیا جو مار پیٹ میں کئی جگہ سے پھٹ گئے تھے۔ تشویش کی کوئی بات نہیں، میں نے کہا، پہلے ہمیں گھر لے چلو پھر سب بات بتا دیں گے۔ میں تمہیں گھر لے جانے کے لیے ہی آئی ہوں، وہ بولی، مگر مجھے یہ تو بتاؤ کہ ہوا کیا تھا؟ ایسی کوئی خاص بات نہیں، میں نے کہا، 2 بدماش تھے، ہمیں لوٹنا چاہتے تھے۔ مگر تم اتنی رات گئے یہاں کیا کر رہے تھے؟ وہ مشتبہ لہجے میں بولی۔ اور وہ بدماش کہاں گئے؟ ہم نے مقابلہ کیا تو بھاگ گئے، محسن نے کہا۔ انہوں نے دور سے ایک تانگا آتے دیکھ لیا تھا۔ یہاں ایک میرا دوست رہتا ہے، میں نے کہا۔ ہم محسن کے ڈیڈی کو ایئرپورٹ چھوڑنے گئے تھے، واپسی پر اس سے ملنے چلے گئے تھے۔ رابعہ نے دروازہ کھول کے سیٹ آگے کی اور ہم دونوں پیچھے والی نشست پر بیٹھ گئے تو رابعہ پھر ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ زخم خطرناک نہیں ہے، تب بھی پولیس میں رپورٹ لکھوانی ضروری ہے، وہ بولی۔ پولیس سرجن سے میڈیکل رپورٹ لینی ہوگی۔ نہیں مس رابعہ، میں نے کہا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن سکندر، یہ راہزنی اور اقتحام میں قتل کا کیس ہے، وہ اصرار کرتے ہوئے بولی۔ ہاں، مگر مجھے نقصان تو کوئی نہیں ہوا۔ میں نے آج ہی، میرا مطلب گزشتہ روز ہی میری ضمانت ہوئی ہے۔ اب میں کسی کیس میں ملوث نہیں ہونا چاہتا۔ تمہارے گھر میں ڈیٹول وغیرہ تو ہوگی، ہم خود مرہم پٹی کر لیں گے۔ وہ مطمئن نہیں ہوئی لیکن خاموش ہو گئی۔ میں اور محسن اپنے اپنے خیالات کے سمندر میں غوطہ زن رہے۔ باہر رات کے آخری پہر میں شہر کی فراواں مخلوق فکر فردا اور غموں سے دور لذت خواب سیر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ گڑی شاہو کی دکانوں کے تھڑوں پر چارپائیاں ڈال کے لیٹے ہوئے لوگ، کوچہ و بازار کے بام و در، سائن بورڈ اور اسٹریٹ لائٹ کے ٹمٹماتے بلب، درخت اور ٹیلی فون کے کھمبے، فٹ پاتھ، گلیاں اور چوراہے، سب سوئے پڑے تھے۔ کبھی کبھار سبزی دودھ کے ڈرم لے جانے والا کوئی ریڑھا گزر جاتا تھا جس کے گھوڑے کے سم خالی سڑک پر دیر تک گونجتے رہتے تھے۔ جا بجا آوارہ کتے اور فقیر فرش خاک پر لیٹے ہوئے تھے اور بس سروس کی ایک بس دھواں چھوڑتی کھڑکھڑاتی ہوئی گزر گئی۔ گشت کرنے والے 2 سپاہی رائفلیں اٹھائے ٹہلتے نظر آئے۔ 2 نوجوان سڑک خالی پا کے سائیکل پر تیز رفتاری کے مقابلے میں مصروف بڑے جوش و خروش تھے۔
پیڈل چلاتے گزرے۔ دونوں اخبار فروش لگتے تھے۔ کار کراؤن سنیما کے چوک سے بائیں جانب مڑی۔ سنیما کی رنگین روشنیوں سے جگمگانے والے تماشبینوں کے اجدام سے گونجنے والی اور پرکشش پوسٹر سے مزین عمارت سنسان پڑی تھی اور احاطے میں صرف ایک لائٹ جل رہی تھی۔ کار فرلانگ بھر چلنے کے بعد ایک کوٹھی کے گیٹ پر رکی۔ ڈرائیور نے نیچے اتر کر بند پھاٹک کھولا اور کار کو آگے لے گیا۔ اتر کے واپس پھاٹک بند کرنے گیا اور کار کو پورچ میں لے جا کر روک دیا۔ بابا، رابعہ نے شوفر سے کہا، دیکھو نیچے مہمانوں کا کمرہ صاف کر دیا گیا ہے یا نہیں، اور نیچے اتر گئی۔ پھر ہم نے سیٹ کو آگے کیا اور باری باری باہر آئے۔ رابعہ کا گھر پرانی وضع کی کوٹھی تھی۔ پورچ کے دونوں طرف 3 کمرے بنے ہوئے تھے۔ ہر کمرے کی ایک کھڑکی تھی اور ایک دروازے پر محراب سی بنی ہوئی تھی جس کے نیچے رنگین شیشے کے ٹکڑوں سے بنے ہوئے نصف دائرے جیسے روشن دان تھے۔ اوپر کی منزل شاید بعد میں تعمیر ہوئی تھی، چنانچہ نقشہ یہی تھا، مگر اوپر کے ہر کمرے میں لوہے کی گرل والی اور بڑے بڑے شیشوں کے پٹ والی جدید طرز کی ایک کھڑکی تھی۔ پوری عمارت کا رنگ ایک ہی تھا، یعنی ہلکا نیلا، مگر کہیں کہیں سے نیچے کا پرانا پیلا رنگ جھانکنے لگا تھا۔ پورچ میں ایک ٹیوب لائٹ تھی جس کا اجالا سامنے پھیلے ہوئے مختصر سے باغ اور لان پر بھی پھیل گیا تھا۔ نیچے کے 2 اور اوپر کے ایک کمرے میں بھی ٹیوب لائٹس ہی روشن تھیں۔ کار کی آواز پر 50-55 برس کی ایک فربا بدن اور صحت مند عورت باہر آئی جس نے سر کو پیشانی تک دوپٹے میں لپیٹ رکھا تھا۔ یہ میری ماں ہے، رابعہ نے کہا، اور ماں، یہ دونوں اسکول اور کالج میں میرے ساتھ تھے۔ یہ محسن ہے، اس کے ڈیڈی وزارت خارجہ میں ڈپٹی سیکرٹری ہیں، اور یہ سکندر ہے، اس کے والد میر وزیر اینڈ کمپنی کے مالک تھے، حال ہی میں انتقال ہوا ہے۔ یہ دونوں لندن میں تھے۔ ہمارے سلام کا شفقت سے جواب دے کے رابعہ کی ماں نے اطمینان کا سانس دیا کہ رات کے آخری پہر میں وارد ہونے والے مہمان جیل سے فرار ہونے والے قیدی نہیں ہیں یا کوئی سنگین جرم کر کے اس کی وکیل بیٹی کے پاس مدد کے لیے پہنچنے والے لوگ نہیں، بلکہ اچھے گھروں کے شریف اور اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد ہیں۔ اس کی ابتدائی تشویش بے وجہ نہ تھی۔ رابعہ کتنی ہی بڑی وکیل کیوں نہ سہی، تھی تو ایک جوان لڑکی، اور اگرچہ ابھی تک یہ بات کسی نے نہیں بتائی تھی، لیکن اندازہ یہی تھا کہ رابعہ کا باپ نہیں ہے، ہوتا تو سامنے ضرور آتا۔ زیادہ امکانات یہی تھے کہ اس کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن اس کے دوسرا گھر بسانے کے بعد پہلی بیوی اور بیٹی کو چھوڑ دینے کے خیال کو بھی مسترد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ رابعہ نے وکالت شروع کی ہی تھی کہ وہ مر گیا، اور رابعہ کے سوا ماں کے پاس کوئی نہیں تھا۔ اس کا ایک بھائی تعلیم کے لیے لندن گیا تھا، مگر اس نے روایت نبھاتے ہوئے ایک انگریز لڑکی سے شادی کر لی تھی اور وہیں آباد ہو گیا تھا۔ بوڑھے شوفر کی بیوی بھی اب گھر میں ملازم تھی اور باورچی خانہ سنبھالتی تھی۔ گھر کی صفائی دونوں مل کر کرتے تھے۔ اکثر رابعہ یا اس کی ماں بھی ان کا ہاتھ بٹا دیتے تھے۔ دونوں میاں بیوی 20 برس سے اسی گھر کا نمک کھا رہے تھے، چنانچہ بے حد قابل اعتماد تھی، اور ان کی حیثیت بھی نوکروں کی ہی گھر کے افراد جیسی تھی۔ رابعہ روانگی سے پہلے ہی کہہ گئی تھی کہ مہمانوں والا کمرہ کھول کے صاف کر دیا جائے۔ رابعہ کی ماں خود ہمیں کمرے میں پہنچانے گئی اور ہم سے کہا کہ ہم پہلے غسل وغیرہ کر لیں اور کپڑے بدل لیں۔ رابعہ ڈاکٹر کو فون کرنے گئی ہے۔ ہم نے واجبی سا احتجاج کیا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مگر اس نے کہا کہ معمولی زخموں کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے ہم سے یہ نہیں پوچھا کہ آخر یہ زخم کیسے آئے۔ جب وہ دروازہ بند کر کے چلے گئی تو میں نے محسن سے کہا، یار کپڑوں کا تو مسئلہ ہوگا، میرے بریف کیس میں صرف 2 جوڑے ہیں، ایک پتلون قمیض، ایک شلوار قمیض۔ پھر مسئلہ کیسا؟ محسن نے کہا، شلوار قمیض مجھے دے دے، تیرے میرے سائز میں فرق تو نہیں ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، میں نے بریف کیس کھول کے کہا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ میرا تمام سامان تو سلامت شاہ کے کوارٹر میں پڑا تھا، معلوم نہیں اب ہے یا نہیں، خیر جا پہلے تو نہا لے۔ میں نے اسے شلوار قمیض تھما کے غسل خانے کی طرف اشارہ کیا اور بریف کیس میں سے اپنا شیون کا سامان بھی نکالا۔ پہلے تو جا کے اپنے زخم کو دھو، محسن نے کہا، دیر کی تو خراب ہو جائے گا، شاید اندر ڈیٹول ہوگی، ورنہ صابن سے صاف کر لینا، ابھی ڈاکٹر آ ہی رہا ہوگا۔ میرا خیال ہے رابعہ نے سوچ سمجھ کے کسی قابل اعتبار آدمی کو ہی بلایا ہوگا۔ غسل خانے میں ٹھنڈے اور گرم پانی کے نل الگ الگ تھے۔ میں نے کپڑوں کو جسم سے الگ کیا تو قمیض کی آستین بازو پر خون کے خشک ہو جانے سے چپک گئی تھی۔ میں نے اسے گرم پانی ڈال کے الگ کیا اور آہستہ آہستہ مل کے خون کے سارے داغ دھو ڈالے۔ میرا زخمی ہاتھ درد کے باعث پوری طرح حرکت نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ مجھے غسل کے دوران ایک ہی ہاتھ پر انحصار کرنا پڑا۔ باتھ روم میں ڈیٹول موجود تھی۔ اس جراثیم کش محلول سے زخم کو دھوتے ہوئے میں نے زخم کی کیفیت دیکھی۔ خنجر کی نوک نے شانے کے گوشت کو تقریباً 8 انچ
इंच तक बड़ी सफाई से काट दिया था और उससे अंदाज़ा होता था कि खंजर की धार शेविंग ब्लेड की तरह तेज़ थी। जख्म की गहराई आधे इंच के करीब थी। गोश्त के दोनों जुदा होने वाले हिस्से इंजमाद खून के बाद आपस में मिल गए थे। धोने से जख्म का मुंह फिर खुल गया और खून रिसने लगा। मैंने उतारी हुई कमीज़ में से कपड़े की एक पट्टी फाड़ के वाश बेसिन में धोई और डेटॉल के पानी में भिगोकर हाथ पर मजबूती से बांध ली। थोड़ा सा खून पट्टी के बाहर तक पहुंचा, मगर उसके बाद लहू के दाग का फैलाव रुक गया। मैंने आईने में अपनी सूरत मुलाहिजा की तो मुझे बेख्तियार हंसी आई। अब तक मुझे अंदाज़ा न था कि गुज़िश्ता 3 दिन में मेरा चेहरा कितना बदल गया है। मेरी शेव बढ़ने से बाकायदा दाढ़ी की बुनियाद पड़ चुकी थी। मेरी आंखों के गिर्द से हल्के नमूदार हो गए थे और मेरे झाड़ जंगाड़ बालों में गर्द के अलावा खसो खशाक नज़र आते थे। वाह मियाँ सिकंदर बात, देखो कि फ़लक कज रफ्तार की गर्दिश ने तुम्हें क्या से क्या कर दिया और कहाँ पहुँचा दिया। इबरत पकड़ो कि तुम जो दुनिया को तमाशागाह और ख़ुद को तमाशाई समझते थे, आज ख़ुद तमाशा हो, और सोचो कि आने वाले दिन के लिए तकदीर का नवश्ता सुरखरुई है कि रूसिया ही। शेव और गुस्ल के दौरान में मुझे फमांचू यानी मुंशी की लाश का ख्याल भी आया, जो एक मुजरिम हाथ से महरूम बेगोरो कफन पड़ी थी। उसका जुर्म सिर्फ ये था कि वह सच पर पड़ा हुआ पर्दा उठाना चाहता था, महज इसलिए कि बचपन में माँ बाप ने कहा था, बेटा हमेशा सच बोलो। बुजुर्गों का कौल था कि सच इबादत का दर्जा रखता है। मज़हब ने हक गोई को जिहाद करार दिया था और किताबों में लिखा था कि सच का बोलबाला होता है। अगर वो मज़हब व अखलाक की तालीमात का लंबरदार और अक्ल व दानिश के अक़वाल ज़नी पर यकीन न रखता तो वो मरने वालों के बजाय मारने वालों में शामिल होता। उसकी शेरवानी बोसीदा और उसकी कमीज़ फटी हुई न होती और वो इस वक्त बेहतरीन सूट पहने कार में ज़रख़रीद सेम तन के साथ माल पर से गुजर रहा होता, या फ्लैटन्स जैसे किसी होटल के लाउंज में एक नए पुरमसरत और कामयाब दिन के आगाज़ का जाम तजवीज़ कर रहा होता, या अपने आलीशान घर की आरास्ता ख्वाबगाह में सोया पड़ा होता। मगर उसने सच बोला, ये जानते हुए भी कि मैं उसे सच का कोई इनाम न दे सकूँगा, कोई खलत या जागीर अता नहीं करूँगा, और ये कारनामा उसकी लोहे मज़ार पर सुनहरे रूप से नहीं लिखा जाएगा। उससे मेरा कोई जज्बाती रिश्ता नहीं था और उसे मेरे या मेरे आबा व अजदाद के किसी एहसान का कर्ज नहीं चुकाना था। मगर उसने सच बोला और अब मेरे लिए उसे आम आदमी की तरह इज़्ज़त व एहतराम के साथ आगोश लहद के सुपुर्द करना भी मुमकिन नहीं। जब उस हक परस्त की लाश सड़ने लगेगी और उस पर चील कौवे मंडलाने लगेंगे तो पुलिस अपने साथ भंगी लेकर आएगी, जो उस कूड़े को समेट कर गाड़ी में डाल देंगे और पोस्टमार्टम की कानूनी या कागज़ी कार्रवाई के बाद लावारिस लाश मेडिकल के उनके तलबा के हवाले कर दी जाएगी, जो मुस्तकबिल के इंसान की सेहत और दराजी उम्र के लिए जद्दोजहद और तहकीक में मसरूफ़ हैं। अगर लवाहकीन लाश ले गए तो बामरे मजबूरी तदफीन में शरीक होने वाले इबरत पकड़ेंगे और मुंह भर कर कहेंगे कि भाई, आदमी को उसको गुनाहों की सज़ा ज़रूर मिलती है, खुदा माफ़ करे, मगर मरने वाले को देखो कि मौत आई तो कहाँ और किस साल में। हम फ़ानी इंसान जो बसीरत नहीं रखते, नेकी व बदी के फतवे कितने एतमाद से देते हैं। ख्याल मुझे उस बूट पालिश करने वाले लड़के का भी आया और मैंने खुदा से दुआ मांगी कि एक अंधी माँ और एक छोटे भाई को परवरिश करने वाला वो छोटा सा जवां मर्द ज़िंदा रहे। मुझे ये उम्मीद ज़रूर थी कि महज एक रुका पहुंचाने पर मेरे दुश्मन उसकी जान नहीं लेंगे, जिसे ये भी इल्म न था कि मकतूब क्या है और मकतूब इलाही कौन है, उसे कौन भेज रहा है और कौन देख रहा है। जब मैंने लिबास बदलने के बाद फिर आईना देखा तो अपने आप को पहचान कर खुश हुआ। पुराना सिकंदरबाद जो गर्दो गुबार और झाड़ जंगाड़ के साफ़ हो जाने के बाद गुस्लखाने से बरामद हुआ, कमरे में मौजूद कम से कम 2 अफराद यानी राबिया और मोहसिन के लिए भी बाइस हैरत व मसरत बना। राबिया मुस्कराई और मोहसिन ने हंसकर कहा, कबीर दास, तू फिर शरीफ आदमी नज़र आने लगा है। नज़र आने लगा हूँ का क्या मतलब? मैंने खुशदिली से एहतजाज किया। क्या मैं हूँ नहीं? कमरे में मौजूद तीसरे शख्स की संजीदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जो अपनी मतानत से ही नहीं, अंदाज़ और साजो सामान से भी डॉक्टर लगता था। वो मोहसिन का मुआयना कर चुका था और उसका तजवीज़ करदा नुस्खा मेज़ पर रखा था। अब उसने मुझे लिटा के ज़्यादा तफसील से देखा, क्योंकि मैं वाकई ज़ख्मी था। उसने बाजू पर लपेटी हुई पट्टी की फ़र्स्ट एड पर नापसंदीदगी का इजहार किया और फिर नए सिरे से ज़ख्म की सफाई के बाद कोई पाउडर गालबन न्यूमाइसिन छिड़क के बाज़ाब्ता किस्म की साफ़ सुथरी पट्टी बांधी, एक इंजेक्शन घोंपा और अपने बैग में से एक शीशी निकाल के नुस्खे पर रख दी। शीशी में कैप्सूल थे जो मेरे अंदाजे के मुताबिक एंटीबायोटिक थे और ज़ख्म के जहरीले असरात को जिस्म में फैलने से रोकने के लिए थे। फिर उसने चांदी की तरह चमकता हुआ एक उंगली जितना लंबा एल्युमिनियम फॉइल स्ट्रिप निकाला, जिसके शफाफ प्लास्टिक के कवर में 10 गोलियां मुक़य्यद थीं। ये महज सुकून आवर डायज़ापाम 5 मिलीग्राम की गोलियां थीं,
میرا اور محسن کا نسخہ ایک ہی تھا۔ چلتے چلتے اس نے عادتاً کہا کہ تشویش کی کوئی بات نہیں اور چند دن کی باقاعدہ ڈریسنگ سے زخم ٹھیک ہو جائے گا، بشرطیہ کہ اس دوران میں نے قوت بازو کا غیر ضروری مظاہرہ نہ کیا۔ وہ انتہائی کم گو، خلیق اور صورت سے قابل اعتماد نظر آنے والا بوڑھا آدمی تھا۔ رابعہ نے مجھے بعد میں بتایا کہ یہ ڈاکٹر اس کے والد کا دوست ہے، جسے وہ بچپن سے ڈاکٹر انکل کہتی آئی تھی۔ چنانچہ رابعہ کا فون ملتی وہ آ پہنچا تھا اور رابعہ کے اس بیان سے مطمئن ہو گیا تھا کہ ہم اس کے دوست ہیں جو راہ چلتے ایک مظلوم کی حمایت کے لیے لڑائی میں کود پڑے تھے اور اب خود بھی مظلوم تھے، تاہم غنیمت ہے کہ مقتول نہیں تھے۔ محسن باتھ روم سے نکلا تو رابعہ نے بورڈ پر لگی ہوئی ایک گھنٹی کا بٹن دبایا۔ گھنٹی شاید باورچی خانے میں بجی، جہاں اس کی ہدایت کے مطابق کافی پہلے ہی تیار تھی۔ چند منٹ کے بعد شوفر کی زوجہ ماسی ٹرے اٹھائے نمودار ہوئی اور درمیان کی میز پر رکھ کے رخصت ہو گئی۔ جاتے جاتے اس نے پھر ہمیں مشکوک نظروں سے دیکھا اور زیر لب وظیفہ پڑھنے کے انداز میں کوئی بات کی جو یہ بھی ہو سکتی تھی کہ موئے خدائی خوار دن دیکھے نہ رات منہ اٹھائے چلے آتے ہیں، اور کوئی دعائے خیر بھی۔ کافی وقت کی اہم ترین ضرورت تھی جسے میں نے اسپرین نگلنے کے لیے بھی استعمال کیا۔ پھر میں نے رابعہ سے معذرت کی کہ ہم ایسے غلط وقت پر اس کے لیے باعث زحمت بنے، اور اس کی مدد اور مہمان نوازی پر شکر گزاری کا اظہار کرنے کے بعد میں نے تجویز کیا کہ صبح تو ہونے والی ہے، مگر 1-2 گھنٹے آرام کر لینا ہم سب کے لیے بہتر ہوگا۔ رابعہ نے اپنی اعصابی مریض ماں کو پہلے ہی سلا دیا تھا۔ وہ ناشتے کی میز پر دوبارہ ملاقات کا وعدہ کر کے رخصت ہوئی اور جاتے ہوئے دروازہ بند کر گئی۔ میں نے اطمینان کا گہرا سانس لیا اور بڑے خوشی و خضوع کے ساتھ خدا کا شکر بجا لایا جس نے ہمیں تحفظ و عافیت کے ساتھ اس گھر کی چھت کے نیچے پہنچایا اور آسمان پر نہیں اٹھایا۔ مسٹر محسن رضا۔ میں نے بیڈ پر نیم دراز ہو کے سگریٹ سلگایا اور تکیے کو سر کے نیچے 1 فٹ اونچی بیڈ سائڈ پر رکھ لیا۔ کتنی خوشی کی بات ہے کہ اس وقت تمہاری لاش نہر میں بہتی ہوئی نہیں جا رہی ہے۔ جی، محسن نے دوسری طرف کی بیڈ سائڈ پر دوسرا تکیہ رکھ کے میری تقلید کی اور پیر میری طرف پھیلا دیے۔ اب ہم آمنے سامنے اور ایک دوسرے کے متوازی نیم دراز تھے۔ یہ کیا کم خوشی کی بات ہے کہ تمہاری لاش اس ویران مقبرے میں فومانچو کی لاش کے ساتھ نہیں لیٹی ہوئی ہے۔ اب ہم فوری توجہ طلب مسائل پر مذاکرات کا آغاز کرتے ہیں، میں نے کہا۔ پہلی بات تو یہ کہ اب تک ہم نے 100% جھوٹ بولا ہے اور ہر جھوٹ بولنے والے کی طرح اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ یہ سب سچ لگتا ہے۔ رابعہ اتنی نادان نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ محسن نے کہا۔ یعنی اب نئے بیان میں تسلیم کرنا ہوگا کہ حملہ آور ایک تھا، یا یہ کہ حملہ ہم میں سے ایک پر ہوا تھا؟ جھوٹ میں 50% تخفیف کا مطلب بات میں 50% صداقت کا اضافہ ہرگز نہیں ہے، میں نے کہا۔ بہت غور و خوض کے بعد میں نے طے کیا کہ صبح پہلے تو رابعہ کے سامنے ڈٹائی سے تسلیم کیا جائے کہ اس وقت ہم ہوش میں نہیں تھے اور مصلحت کے غلط تقاضے کے پیش نظر ہم نے جھوٹ بولا تھا۔ اس کا ایک نفسیاتی فائدہ یہ ہوگا کہ بعد میں ہم جو کچھ بقائمی ہوش و حواس کہیں گے رابعہ کے لیے واقعی سچ بن جائے گا۔ اب اصل کہانی یوں ہوگی کہ ہم نے سلامت شاہ سے کہا تھا کہ وہ زیورات فروخت کر کے رقم ہمیں پہنچا دے۔ پھر ہم فومانچو کا حلیہ بیان کر کے کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم دوپہر کا کھانا کھانے جا رہے تھے تو بیڈن روڈ پر اس نے ہمیں پک اپ کیا تھا۔ ہم وہاں پہنچے تو بجائے سلامت شاہ کے 3 افراد ہمارے منتظر تھے اور بظاہر وہ ہمارے قتل پر مامور کیے گئے تھے۔ ایک زبردست مارکے میں ہماری مشترکہ کمان نے وہ داد شجاعت دی کہ دشمن فرار ہونے پر مجبور ہوئے۔ دشمنوں میں سے ایک شخص کو ہم نے پہچانا، وہ گھنگریالے بالوں، گنجی آنکھوں اور دائیں کان میں پیتل یا سونے کی مندری پہننے والا ٹیکسی ڈرائیور۔ زبردست، محسن نے کہا، جو میری بات بہت غور سے سن رہا تھا۔ یہ کثیر المقاصد بیان واقعی خوب رہے گا۔ ہاں، ایک تو اس سے سلامت شاہ کے نہ آنے پر تشویش کا اظہار کرنا ممکن ہوگا، میں نے کہا، اور بعد میں آج کل یا پرسوں جب بھی اس کی لاش ملے گی تو رابعہ کو اس حادثے اور ہمارے بیان میں مطابقت نظر آئے گی۔ دوسری بات یہ کہ جب فومانچو کی لاش ملے گی تو رابعہ کیا سرائی کی بنیاد پر سمجھ لے گی کہ وہ کیوں مارا گیا، ورنہ ہم سمجھا دیں گے کہ فومانچو کو ہمارے خلاف سازش کرنے والے دشمنوں نے اعلی کار بنایا اور مقصد پورا ہونے کے بعد اس لیے مار دیا کہ وہ سازشیوں کو پہچانتا تھا یا اسے معلوم ہو گیا تھا کہ سازشی عناصر کے عزائم کیا ہیں، چنانچہ اس کا وجود یقیناً باعث خطرہ تھا۔ تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ مندری والا ٹیکسی ڈرائیور اس قاتلانہ حملے کا ایک ملزم قرار پائے گا۔ ہم بتائیں گے کہ وہ کس سمت میں فرار ہوا تھا، اسی سمت سے فومانچو کی لاش کی دستیابی ہمارے مفروضات کی صداقت کا ثبوت بن جائے گی۔ لیکن ان حالات کے پیش نظر ہم رابعہ سے کہہ سکیں گے کہ فی الحال کسی قانونی چارہ جوئی کی ضرورت نہیں۔ ہم پر ناکام قاتلانہ حملہ ہوا تھا جس میں مارا کوئی نہیں گیا۔ گزشتہ راہ صلات و آئندہ راہ احتیاط۔ اور ان 2 لاشوں کا کیا بنے گا جو نہر سے برآمد ہوں گی؟ محسن نے کہا۔ وہ پولیس کا کام ہے، واردات کو جو رنگ چاہے دے، میں نے کہا۔ ہمارا ان سے کیا تعلق؟
جب فومانچو کی لاش ملی تو مدعی خود پولیس ہوگی اور رابعہ رضاکارانہ طور پر بیان دے کر اپنے لیے اور ہمارے لیے ایک قانونی الجھن پیدا کرنے سے گریز کرے گی۔ اس کے بعد سلامت شاہ کی لاش دریافت ہوگی تو اسباب رابعہ کے سامنے ہوگی، مگر ہمارا موقف یہ رہے گا کہ وہ صفائی کا واحد گواہ تھا، چنانچہ ہمارے دشمنوں نے اسے مروا دیا۔ پولیس کو زیورات وغیرہ کا حوالہ دینے کی ضرورت ہی نہ ہوگی۔ یہ تو تھا مسئلہ نمبر 1 اور اس کا قابل تعریف حل۔ دوسرا مسئلہ ہے ستر پوشی کا۔ میرے سارے کپڑے سلامت شاہ کے کوارٹر میں رکھے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ابھی لے آؤں، اسی وقت جا کے۔ تجویز یہ بھی قابل تعریف ہے، محسن نے طنز سے کہا۔ جاتے وقت آپ رابعہ کو بتا جائیں کہ کہاں جا رہے ہیں۔ سی ڈین کے دروازے پر آپ کو محبت خان نام کا ایک چوکیدار ملے گا، اور چونکہ چراغ دین مری سے واپس آ چکا ہے اس لیے وہ بقلم خود آپ کے استقبال کے لیے حاضر ہوگا۔ آپ عرض مدعا کیجئے اور وہ آپ کو بڑی نیازمندی سے سلامت شاہ کے سرونٹ کوارٹر میں لے جائے گا۔ آپ اس کے سابق آقا کے فرزند ارجمند ہیں نا؟ آپ کے بارے میں اخبارات کی بتصویر خبروں کا وہ حوالہ نہیں دے گا۔ آخر مروت اور اخلاق بھی کوئی چیز ہے۔ آپ کا تمام اسباب وہ خود اپنی کار میں رکھے گا۔ آپ اصرار کریں گے تو وہ صندوق بھی جو چچا وزیر خان مرحوم لے گئے تھے کہ سلامت شاہ کا تابوت بنے اور آپ کو یہاں چھوڑ کر ہنسی خوشی لوٹ جائے گا۔ بکواس بند کر، میں نے کہا۔ ابھی 5 بجے ہیں، 7 بجے سے پہلے چراغ دین بھی سو کر نہیں اٹھے گا۔ چوکیدار بھی عموماً رات کو گیٹ کے پاس یا برآمدے میں چارپائی ڈال کے سو جاتے ہیں۔ بفرض محال وہ فرض شناس ڈنڈا لیے دروازے پر کھڑا ملا تو میں ساتھ والے گھر داخل ہو جاؤں گا، چراغ دین کے گھر سے پہلے والے گھر میں۔ ضروری تو نہیں کہ ہر گھر میں چوکیدار گیٹ پر موجود ملے۔ چراغ دین کے گھر اور ساتھ والے دونوں گھروں کے بیچ میں دائیں بائیں 2 دیواریں حائل ہیں۔ میں کسی دیوار کے آخری حصے کو باندھ کر کوٹھی کے عقبی حصے میں عین سلامت شاہ کے کوارٹر کے قریب لینڈ کروں گا۔ کوارٹر کے اندر اترنا ذہنی طور پر نہ صحیح جسمانی طور پر آسان ہوگا۔ زندہ سلامت شاہ کسی کے لیے کچھ نہ کر سکا، اس کا بے جان اور مقید جسم کیا کرے گا؟ ویسے میں ادھر دیکھوں گا بھی نہیں اور سلامت شاہ مرحوم کے کمرے سے اپنے سوٹ کیس کو چرا کے بھاگ آؤں گا۔ آنے جانے کا راستہ ایک ہی ہوگا اور 10 منٹ بعد بھی حالات وہی ملیں گے۔ اگر تو ساتھ والے گھر میں پکڑا گیا تو کس تھانے میں ملاقات ہوگی؟ محسن نے کہا۔ پکڑے گا کون؟ میں نے کہا۔ کوٹھیوں کے مکین مالک تو سوئے پڑے ہوں گے، نوکر ہوئے تو باورچی خانے میں ہوں گے۔ کسی کتے یا چوکیدار کا احتمال ہے تو فکر مت کر، میں اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھوں گا۔ اور رابعہ سے کیا کہا جائے گا؟ یہ سوٹ کیس کون دے گیا؟ وہی حملہ آور۔ اب بیچ میں بولا تو جھانپڑ دوں گا، میں نے بنا کر کہا۔ پہلے پوری بات سن لے۔ ریلوے کا کلرک خانہ صبح 5 بجے کھلتا ہے اور چراغ دین کی کوٹھی سے کلرک خانہ 5 منٹ کی مسافت پر ہے۔ رابعہ سے کہا جائے گا کہ میں پنڈی جانے سے پہلے فاضل سامان کلرک روم میں رکھوا دیا تھا، تو یہ بالکل منطقی بات ہوگی۔ ہم آج دن میں کسی وقت سوٹ کیس اٹھا لائیں گے۔ فی امان اللہ، میں نے اٹھتے ہوئے کہا اور کھڑکی کھول کے باہر اتر گیا۔ باہر رات کا اندھیرا اب بھی صبح کے لشکر کی یلغار روکے ہوئے تھا۔ میں نے گیٹ تک کا فاصلہ کسی آہٹ کے بغیر طے کیا اور 4 فٹ کی دیوار پر سے سڑک پر کود گیا۔ واپس کراؤن سینما والی سڑک سے علامہ اقبال روڈ کے چوک تک پہنچنے میں مجھے 10 منٹ لگے۔ پھر اسٹیشن کی سمت جانے والے ایک رکشہ نے مجھے اس تھوڑے سے فاصلے کے عوض 5 روپے کی شرط پر مجھے بٹھا لیا اور مزید 10 منٹ بعد میں سی ڈین کی کوٹھی سے چند قدم کے فاصلے پر جا اترا۔ سڑک پر ٹریفک کچھ بڑھ گئی تھی، مگر زیادہ تر رکشہ اور تانگے اسٹیشن کی جانب رواں تھے۔ مجھے یاد ہے کہ یہی وقت تھا جب میں راولپنڈی جانے کے لیے پورے اعتماد کے ساتھ اس گھر سے نکلا تھا جس میں اب مجھے چوروں کی طرح داخل ہونا تھا، اور وہ سلامت شاہ جس نے مجھے جگا کر چائے بنا کر دی تھی صرف 3 دن قبل فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوا تھا، تو یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے لیے کتنی بھیانک موت گھات میں ہے۔ میں نے سڑک سے ہٹ کے فٹ پاتھ کے بعد ہر کوٹھی کے احاطے کے سامنے پھیلے ہوئے گھاس کے تنگ قطعے پر چلنا شروع کیا جس میں جھاڑیاں اور درخت بے ہنگم طریقے پر اگے ہوئے تھے۔ اب میں سڑک سے کافی دور تھا اور دیوار کے سائے میں ہونے کے باعث نمایاں نہ تھا۔ چراغ دین کے گھر سے پہلے والے گھر کا گیٹ کھلا ہوا تھا۔ اندر کوٹھی میں مکمل سکوت تھا اور اندھیرا تھا۔ پورچ میں کھڑی ہوئی کار بھی سوئی لگتی تھی۔ میں دبے پاؤں اندر داخل ہوا ہی تھا کہ قریب کی مسجد سے مؤذن کی صدا بلند ہوئی، آؤ نیکی کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ کوٹھی کی پورچ میں ایک لائٹ جلی اور دروازہ کھول کے تہمند اور کرتے میں ملبوس ایک سفید ریش شخص سر پہ
کپڑے کی گول ٹوپی رکھے نمودار ہوا۔ میں تیزی سے واپس ہوا اور مخالف سمت میں چلنے لگا۔ چراغ الدین کی کوٹھی کے بند گیٹ اور احاطے کی دیوار کو عبور کر کے میں نے گھوم کر دیکھا۔ وہ شخص جو نماز کے لیے مسجد جانے کے ارادے سے نکلا تھا، دروازے کے باہر کھڑا مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک اجنبی کو گیٹ کے اندر آتے اور پلٹ کر جاتے دیکھ لیا ہوگا اور شبے میں پڑ گیا ہوگا کہ آنے والا چور تھا یا غلطی سے اندر آ گیا تھا۔ نماز قضا ہو جانے کے خیال نے اسے میرے تعاقب یا ہنگامہ آرائی سے باز رکھا اور وہ سڑک عبور کر کے اسٹیشن کی طرف چل پڑا۔ اس وقت تک میں چراغ الدین کی کوٹھی سے متصل دوسری کوٹھی کے دروازے تک پہنچ گیا تھا۔ گیٹ کے اوپر سے جھانکنے پر مجھے اپنا منصوبہ چوپٹ ہوتا نظر آیا۔ گیٹ کے اندر بکرے جتنا السیشن کتا بڑے وقار سے ٹہل رہا تھا، تقریباً اتنی ہی وقار سے لان پر ایک پہلوان ٹائپ شخص ورزش میں مصروف تھا۔ میں فوراً واپس ہوا اور اب میں نے چراغ الدین کے گھر کے پھاٹک کی جری میں سے اندر جھانک کے دیکھا۔ محبت خان برآمدے میں چارپائی پر ہاتھ کا تکیہ بنائے دیوار کی طرف منہ کیے سو رہا تھا۔ یہ طے کرنا مشکل تھا کہ وہ تھک کر لیٹا ہے یا گہری نیند میں ہے۔ ہمت کر کے میں گیٹ کے ستون پر چڑھا اور کوئی آواز کیے بغیر اندر اتر گیا۔ پھونک پھونک کر ہر قدم رکھتے ہوئے میں نے چند قدم کا وہ فاصلہ طے کیا جو خطرناک علاقہ تھا۔ کوٹھی کی سائڈ میں پہنچ کے میں چوکیدار کی نظر کے راڈار سے محفوظ ہو گیا اور کسی پریشانی کے بغیر سلامت شاہ کے سرونٹ کوارٹر تک جا پہنچا۔ صبح کاذب کا اجالا مٹنے لگا تھا اور چند منٹ میں اس رات کی سحر کا آغاز ہونے کو تھا۔ میں نے بلا تذبذب کوارٹر کی دیوار پھاندی اور چند سیکنڈ سین میں کھڑا رہا۔ میرے سامنے دونوں کمروں کے دروازے کھلے پڑے تھے۔ ایک دروازے میں سے مجھے وہ صندوق بھی صاف نظر آ رہا تھا جس میں آباء و اجداد کی نشانیوں کی جگہ سلامت شاہ کے ٹکڑے بھرے ہوئے تھے۔ گھر میں گونجنے والا اسیب میرے رگو پے میں کمزوری کی لہر بن کے پھیلنے لگا۔ تاریکی میں سلامت شاہ کا حوالہ سا ابھرا اور دروازے کے فریم میں ٹھہر گیا۔ سکندر بخت، اس نے کہا، ڈرتے کیوں ہو؟ اس گھر کے دروازے اسی لیے تو کھلے چھوڑے تھے میں نے، مجھے معلوم تھا کہ تم آؤ گے۔ ان دونوں کمروں میں سے کسی میں داخل ہونے کے لیے تمہیں کسی کی اجازت مطلوب نہیں۔ ایک میں تمہارا باپ رہتا تھا، دوسرے میں اس کا دوست رازدار اور تمہارا چچا۔ اب یہ دونوں کمرے خالی ہیں، ایک کا مکین لحد میں اتار دیا گیا ہے، دوسرا اس کے انتظار میں ہے۔ تم اپنی امانت سمیٹو اور جاؤ، دیر مت کرو، تمہیں ہمارا نہیں اپنی زندگی کے وقت کا ساتھ دینا ہے۔ میں چونکا اور آگے بڑھا۔ سلامت شاہ کے کمرے کی دیوار کے ساتھ میرے دونوں سوٹ کیس کھڑے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ان دونوں کو اٹھایا۔ کمرے کی ویرانی میں اس کی تاریک دیواریں مجھ پر جھک آئیں۔ ان گنت غیر مرئی آنکھیں ہر سمت سے مجھے گھورنے لگیں اور باہر اچانک پرندوں نے ہر درخت کی شاخ سے چلانا شروع کیا، چور چور چور، قاتل، پکڑو پکڑو۔ میں سوٹ کیس لے کر بھاگا اور یکے بعد دیگرے دونوں سوٹ کیس دیوار پر رکھے۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے عین پیچھے کوئی میرے تعاقب میں تھا اور مجھے گردن سے دبوچنے ہی والا تھا۔ میں نے ایک بار پلٹ کر دیکھا اور دیوار پر چڑھ گیا۔ دوسرے لمحے میں اس مردہ خانے کی حدود سے باہر تھا۔ سوٹ کیس اٹھا کے میں نے کوٹھی کی طرف دیکھا۔ ایک باتھ روم کے روشن دان میں لائٹ نظر آ رہی تھی، جس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا تھا کہ چراغ الدین جاگ گیا ہے اور یہ بھی کہ چوکیدار باتھ روم میں گیا ہو۔ میں دیوار کے ساتھ ساتھ آگے بڑھا۔ چوکیدار چارپائی پر سیدھا بیٹھا چلم والا پشاوری حقہ سلگا رہا تھا اور اس کی نگاہ گیٹ کی طرف تھی۔ پوری احتیاط کے ساتھ میں واپس ہوا۔ سوٹ کیس سرونٹ کوارٹرز کی دیوار کے ساتھ رکھ کر میں نے ساتھ والی پہلی کوٹھی کی دیوار پر سے جھانکا جس میں سے نکل کر ایک شخص نماز پڑھنے گیا تھا۔ وہ مجھے 10 منٹ پہلے ملا تھا۔ 10 منٹ میں اس کا مسجد تک جانا، وضو کرنا، نماز پڑھنا اور واپس آنا، نہیں، میں نے حساب لگایا، وہ 20 منٹ سے پہلے واپس نہیں آ سکتا تھا۔ باقی کوٹھی پر آغاز صبح کا سکوت طاری تھا اور درختوں میں چہچہانے والے پرندوں کے سوا کوئی آواز کہیں سے سنائی نہ دیتی تھی۔ بظاہر ایک پابند صوم و صلات شخص کے سوا دوسرے گھر والے ہنوز خواب غفلت میں تھے۔ میں نے دونوں سوٹ کیس دیوار پر رکھے اور دوسری طرف کود گیا، پھر خشک پتوں اور سوکھی ٹہنیوں پر سے سوٹ کیس لے کر گزرا اور ایک جھاڑی کے پیچھے چلنے لگا جو قد آدم، انتہائی گھنی اور ہموار تراشی ہوئی تھی۔ گیٹ تک میں سرسبز دیوار کے پیچھے چل سکتا تھا۔ ابھی میں گیٹ سے چند قدم دور تھا کہ میں نے اسی ٹوپی والے سفید ریش شخص کو سڑک عبور کر کے دروازے کی طرف بڑھتے دیکھا۔ میں سانس روک کر منجمد ہو گیا۔ وہ سیدھا میری طرف آیا اور ایک لمحے کے لیے مجھے شبہ ہوا کہ شاخوں اور پتوں کی گھنی چادر کے پیچھے بھی اس نے مجھے دیکھ لیا ہے، لیکن بالکل قریب آ کے وہ مڑ گیا۔ اس نے تازہ کھلے ہوئے گلاب کا ایک پھول توڑا، اسے سونگھتا ہوا ٹہلتا ہوا اندر چلا گیا۔ چند سیکنڈ بعد میں جھاڑی کے پیچھے سے نکلا اور تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا سڑک پر آ گیا۔
آخری وقت تک مجھے دھڑکا لگا رہا کہ کہیں پیچھے سے کوئی چلانے نہ لگے یا چراغ دین کا چوکیدار گیٹ کھول کر باہر نہ آ جائے۔ 50 قدم دور آ جانے کے بعد میں نے خود کو محفوظ تصور کیا کہ اب میں ایک مسافر نظر آتا تھا جو فاصلہ کم ہونے کے باعث کوٹھی سے نکلا تھا اور اسٹیشن کی جانب پیدل روانہ ہو گیا تھا۔ ایک بار پھر مجھے 3 دن پہلے کی وہ صبح یاد آئی جب میں ایسے ہی صرف اپنا بریف کیس لیے اسٹیشن پہنچا تھا اور آفات و حادثات کے ایک ایسے جال میں گرفتار ہو گیا تھا جو بڑے شاطر مکر و فریب کے ہتھ کنڈوں سے آشنا اور اپنی طاقت کے زوم میں مبتلا شکاری نے بچھایا تھا۔ یہ سامنے آ کر مقابلہ کرنے والا نہیں، چھپ کر وار کرنے والا کینہ پرور شکاری تھا جسے ہر ناکامی نے جھنجھلاہٹ کے اشتعال میں زیادہ خطرناک بنا دیا تھا، مگر شکاری خوفزدہ بھی تھا کہ کہیں ذرا سی بھول چوک کے نتیجے میں وہ خود شکار نہ ہو جائے۔